دوستوں، اگر آپ نے آج تک کبھی کسی پر اعتبار کیا ہے تو یہ کہانی ضرور سنیں۔ شاید آپ کو اپنا عکس نظر آئے۔ دوستوں، یہ کہانی ہے روشنیوں میں ڈوبے شہر میران نگر کی، جہاں بلند و بالا عمارتیں، جگمگاتی سڑکیں اور بڑی بڑی گاڑیاں دن رات دوڑتی تھیں۔ اس شہر میں کچھ لوگ ایسے بھی رہتے تھے جن کے پاس دولت اس قدر جیسے خزانے کی کنجیاں ان کی جیبوں میں ہوں، مگر یہاں دولت صرف محنت سے نہیں، چلاکی، سازش اور موقع پرستی سے بھی کمائی گئی تھی۔ میرے والد نظام الدین صاحب بدر ٹریڈر نامی کمپنی میں ملازم تھے۔ کمپنی کے مالک ریاض چغتائی تھے، جنہیں سب مالک صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ کچھ ہی سال پہلے تک وہ ایک عام سے تاجر تھے، پھر نہ جانے کون سی ہوا چلی کہ ان کا کاروبار آسمان کو چھونے لگا۔ اب تو بیرون ملک تک ان کے بزنس کے چرچے تھے۔ ایک روز چغتائی نے غیر معمولی منافع کی خوشی میں بہت بڑی دعوت رکھی۔ ابو نے پہلی بار امی کو ساتھ چلنے کو کہا۔ میری امی زینب بیگم سادہ طبیعت اور کم گو خاتون تھیں، فیشن سے دور مگر خوبصورتی میں بے مثال۔ دعوت میں ان کی سادگی ریاض چغتائی کو بہت بھائی۔ چند دن بعد وہ پہلی بار ہمارے گھر آئے، بے پناہ تحفے تحائف لے کر۔ ابو نے اسے اپنی عزت افزائی سمجھا اور امی نے اسے محض ایک رسمی ملاقات۔ لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ وہ ہر ہفتے آنے لگے۔ میری امی کو بہن جی کہتے اور مجھے چھوٹی پری۔ پھر ایک دن ابو کو خوشخبری ملی کہ ان کا عہدہ اور تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، مگر شرط یہ تھی کہ انہیں کینیڈا جانا ہوگا۔ ریاض چغتائی نے وعدہ کیا کہ زینب اور نیہا یعنی میں اور میری ماں کو بعد میں بلوا لوں گا، اور ہمارے معصوم ابا راضی ہو گئے اور خوشی خوشی بیرون ملک چلے گئے۔ ان کے بعد گھر میں اداسی بھی تھی اور خوشحالی بھی۔ ریاض چغتائی کی آمد و رفت جاری رہی اور امی ہمیشہ اداس نظروں سے ان کی موجودگی برداشت کرتی رہی۔ میں چھوٹی تھی، کچھ سمجھ نہ آتا، بس اتنا جانتی کہ اماں کا دل بھاری رہنے لگا تھا۔ 2 سال بعد ابو چھٹی پر پاکستان آئے اور وطن واپسی کی درخواست کی، پر ریاض چغتائی نے انہیں میران نگر میں کوئی جگہ نہ دی، بلکہ کشمیر برانچ بھیج دیا۔ لیکن وہاں سے ایک دن خبر آئی کہ ابو سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ اماں تو ہماری جیسے بالکل ٹوٹ ہی گئی تھی۔ ریاض چغتائی نے ہسپتال میں ان کا علاج کروایا اور ہر ممکن مدد کی۔ ان کے جانے کے بعد کمپنی کی طرف سے مکان اور تنخواہ دونوں چلتے رہے، مگر تیسرے سال اچانک سب کچھ بند ہو گیا۔ مکان خالی کرنے کا نوٹس بھی آ گیا۔ پھر ایک دن ریاض چغتائی ہمارے گھر تشریف لائے اور امی سے بہت سی باتیں کی۔ وہ انکار کرتی رہیں، روتی رہیں، لیکن اگلے ہفتے خاموشی سے ان سے نکاح کر لیا۔ ریاض چغتائی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے، پہلی بیوی سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی بھی تھی، جو سب بیرون ملک میں رہتے تھے۔ امی نے مجبوری میں نکاح تو کر لیا، مگر خوش کبھی نہ رہ سکی۔ وہ اکثر کہتی، مجھے شک ہے نظام کو کسی نے مارا ہے۔ 8 سال بیت گئے اور 8 سال بعد ہماری اماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔
کہتے ہیں ان کی دماغ کی شریانیں پھٹ گئی تھیں۔ میں اس وقت کالج میں تھی، میڈیکل کی طالبہ بھی تھی۔ اب میرے لیے بس ایک ہی سہارا تھا، ریاض چغتائی کا۔ ایک دن وہ آئے اور بولے، نیہا بیٹی، ایک دوست کی بیٹی ہے، تمہاری ہی عمر کی ہے لگ بھگ، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ دلہے کی عمر میرے جتنی ہے، مگر ہے بہت امیر، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بات کو ٹال مٹول کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر کہا، آپ کی عمر زیادہ تو نہیں لگتی۔ وہ تو جیسے خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ پھر ایک دن کاغذ لایا اور کہا، بس دستخط کر دو، سب کچھ میں دیکھ لوں گا۔ نہ رسم، نہ منگنی، نہ سوال، نہ جواب۔ اگلے ہفتے میں دلہن بنی اور ایک اور محل نما بنگلے میں منتقل ہو گئی۔ جب دلہا آیا، میرے سر سے گھونگھٹ اٹھایا تو میں کانپ کے رہ گئی۔ وہ ریاض چغتائی کے بزنس پارٹنر سلمان وزیر تھے، جنہیں میں انکل سلمان کہتی تھی۔ وہ کئی بار ہمارے گھر آ چکے تھے۔ میرے ارمان تو جیسے راکھ ہو گئے تھے، مگر میں نے بھی بدلہ لینے کی ٹھانی۔ رفتہ رفتہ سلمان کے دل میں جگہ بنائی، سرمایہ اپنے نام کروایا اور ریاض چغتائی کے کاروبار سے خود کو الگ کر لیا۔ سلمان کی پہلی بیوی اور بچے امریکہ میں تھے۔ وقت گزرتا گیا، سلمان کو ایک عجیب مزی بیماری لاحق ہو گئی اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیوی اور بچے امریکہ سے واپس آ گئے۔ انہوں نے جائیداد سنبھال لی، لیکن سلمان کی جانب سے میرے نام کی گئی دولت میں ریاض چغتائی نے میری قانونی مدد کی، ورنہ ان کے بچے مجھے کچھ نہ دیتے۔ اب سلمان کو فوت ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں تنہا ہوں، خاموش دیواروں کے پیچھے چھپی وہ بیٹی جو اب کبھی کار میں سڑکوں پر گھومتی ہے، کبھی اپنی ماں کی پرانی تصویروں سے باتیں کرتی ہے۔ کاش میرے ابا زندہ ہوتے، کاش ماں کبھی کسی سمجھوتے پر مجبور نہ ہوتی، کاش میری قسمت میں بھی کوئی ایسا ہوتا جو مجھے صرف میری خاطر اپناتا۔ دوستو، یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ روڈ ٹیلز کے ساتھ جڑے رہیے اور ایسی کہانیوں کا انتظار کرتے رہیے۔